بھارت سے آنے والے ریلوں اور بارش کے بعد پنجاب کے دریاؤں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج میں سیلابی صورتحال سے کئی اضلاع شدید متاثر۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح مسلسل بلند، انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ جسڑ کے مقام پر پانی کا بہاؤ تیز۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ ہیڈ سلیمانکی کے مقام پر بھی پانی کی سطح بلند۔ دریائے چناب میں ہیڈ قادرآباد اور خانکی بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم کو فضائی جائزے کے دوران چیئرمین NDA میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے بریفنگ دی۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی، زیر آب علاقوں میں ریسکیو آپریشن پر بریف کیا گیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیتے ہوئے سیلابی صورتحال سے بچاؤ، ریلیف آپریشن میں ضروری اقدامات کی ہدایات جاری کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نارووال اور شاہدرہ میں دریائے راوی کا دورہ کریں گے۔ سیلاب متاثرہ سکھوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کرتارپور بھی جائیں گے۔ کسی کا گھر، کسی کا کھیت، کسی کی زندگی بھر کی کمائی، سب کچھ پانی میں ڈوب گیا۔ چھت بچی نہ زمین، دریا کنارے آباد بستیاں اجڑ گئیں۔ بہاول نگر کی سینکڑوں بستیاں دریائے ستلج کے ریلے کی زد میں آ گئیں۔ پانی کی تیز بہاؤ نے عارضی بند توڑ دیے، فصلیں برباد اور مکانات ڈوب گئے۔ 90,000 افراد نقل مکانی کر گئے۔ عارف والا میں فصلیں، ملیا میٹ اور مکانات تباہ ہو گئے۔ سیالکوٹ کے نالا پلکھو میں اونچے درجے کا سیلاب، طوفانی بارش، گھر، محلے، گلیاں اور سڑکیں زیر آب۔ وزیرآباد نالا پلکھو کے اوور فلو ہونے سے گلی محلے اور بازار ڈوب گئے۔ پنڈی بھٹیاں میں بھی سیلاب، سینکڑوں لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ مویشیوں کے لیے چارہ بھی ناپید ہو گیا۔ پنجاب میں تاریخ کا بدترین سیلاب، 25 جانیں نگل گیا۔ سیالکوٹ کی تحصیل سنبڑیال میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق۔ گجرانوالہ ڈویژن میں سیلاب سے 15 افراد جان سے گئے۔ گجرات میں سیلاب کے باعث 4، نارووال میں 3 اور حافظ آباد میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ اقوام متحدہ کا پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے $6 لاکھ ہنگامی امداد کا اعلان۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوترس کے ترجمان کا کہنا ہے پاکستان میں بارش اور سیلاب سے 400 افراد جاں بحق، 190 زخمی ہوئے۔ 20,000 سے زائد بے گھر متاثرین کو پناہ گاہوں، طبی امداد کے لیے نقد معاونت کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں سیلاب بھارتی آبی دہشت گردی نہیں۔ بھارت نے پروٹوکول کے مطابق 2 بار سیلاب کی پیشگی اطلاع دی۔ بھارت بعض اوقات عین سیلاب کے وقت وارننگ دیتا ہے۔ سیلابی ریلوں سے متعلق بھارت کی شرارت کے کوئی ثبوت نہیں۔ ہم بھی ڈیم سے پانی ریلیز کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو آبادی کو خطرہ ہوتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام 11th آور میں گفتگو، کہا شہری آبادی میں 50 سال بعد اس طرح کی شدید بارش ہوئی ہے۔ جموں اور سیالکوٹ میں بہت زیادہ بارش ہوئی جس سے تباہی مچی۔ بارڈر کے پار سے نالوں میں لاشیں بہہ کر آئی ہیں۔ سیلاب میں ہمارے طرف کہیں بھی اموات رپورٹ نہیں ہوئی۔ ہمارے ہاں آبی گزرگاہوں پر تجاوزات بہت زیادہ ہیں۔ سکھ کمیونٹی نے کرتارپور پر بھارت کے پانی چھوڑنے کو آبی جارحیت قرار دے دیا۔ امرتسر میں سکھوں کی تنظیم کے رہنما کلوندر سنگھ چیما کا کہنا ہے بھارت نے ہمارے مقدس مقام پر جان بوجھ کر پانی چھوڑا اور ہمارے گردوارے کی بے حرمتی کی۔ اب ضروری ہے خالصتان کی آزادی کے لیے کوششیں کریں۔ آپریشن سندور میں بھارت نے ثابت کیا وہ سکھوں کا دشمن ہے۔ بھارتی فوج نے لاہور میں سکھوں کے مقدس مقام پر حملہ کیا۔ پاکستان آرمی کا شکریہ جس نے اس حملے کو ناکام بنایا۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بھانجے شیر شاہ کا جوڈیشل ریمانڈ منظور۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ شیر شاہ کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ سرکاری اہلکار پر تشدد کا الزام، صوبائی وزیر سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کی ATC میں پیشی۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو 30 اگست تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ آئندہ سماعت پر ہر صورت پیش رفت رپورٹ طلب کر لی۔ پاکستان ہمیشہ سے امن کا داعی رہا ہے، دہشت گردی کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ سے ملاقات میں گفتگو، کہا برطانیہ ترقی کے سفر میں پاکستان کا اہم شراکت دار ہے، باہمی مفاد کے تمام شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ ملاقات میں انسداد دہشت گردی، انسداد منشیات کے حوالے سے اشتراک بڑھانے پر بات چیت۔ جین میریٹ کا پاکستان میں سیلاب، بارشوں سے انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے جرمن وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال، خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں وزرائے خارجہ نے اعلیٰ سطح کے روابط کی اہمیت پر زور دیا، تعاون مزید مضبوط بنانے کا عزم کا اعادہ کیا۔ گورنر سندھ سے سندھ جوڈیشل اکیڈمی کے تربیتی پروگرام کے 40 ججز کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری کا ججز کا خیر مقدم، گورنر انیشیٹو کا دورہ کرایا۔
گورنر سندھ نے کہا آپ قاضی وقت ہیں، آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، فیصلے میں تاخیر عوام میں مایوسی کا باعث بنتی ہے۔ گورنر ہاؤس میں 50,000 نوجوان مفت IT کورس مکمل کر چکے، لاکھوں خاندانوں کو راشن اور طلبہ کو لیپ ٹاپ فراہم کیے گئے۔ امید کی گھنٹی نوجوانوں کے خواب اور موقع کی علامت ہے۔ ہمارے شہداء ہمارا فخر، کیپٹن تیمور نے وزیرستان میں فرائض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا۔ اکلوتے بیٹے کی شہادت پر بہادر والد بریگیڈیئر حسن عباس کا بلند حوصلہ مثال بن گیا۔ والد کا کہنا ہے میرے 10 بچے بھی ہوتے تو فوج میں بھیجتا، اپنے بچوں کو فوج میں بھیجنے سے ڈرنا مت، جو شہادت لکھی ہے وہ ہوگی۔ کراچی میں 20 اگست کی بارش میں بجلی کی بندش سے ججوں، سینئر افسران اور اہل خانہ کو مشکلات کا سامنا رہا۔ سندھ ہائی کورٹ طلبی پر CEO کے الیکٹرک اور دیگر افسران پیش، بجلی کے بریک ڈاؤن اور ججوں کو پیش آنے والی مشکلات پر معذرت کر لی۔ علاقوں میں تعینات افسران کے نمبر اور نام فراہم کر دیے ہیں۔ کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا، جو کوتاہی میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عدالتی نوٹس میں کہا گیا تھا بجلی کی بندش کے دوران کے الیکٹرک افسران سے بھی ریسپانس نہیں ملا، افسران نے نمبر بند کر دیے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے صوبے کے تمام جوڈیشل افسران کو کیسز کی ٹائم لائن سے متعلق مراسلہ بھیج دیا۔ کہا نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی نے مقدمات نمٹانے کے لیے ٹائم لائن تشکیل دیا ہے۔ فوجداری مقدمات 12 سے 24 ماہ، جوینائل فیملی رینٹ اور لیبر کیسز 6 ماہ میں نمٹائے جائیں۔ زمینی تنازعات کے مقدمات کے لیے 6 اور 24 ماہ کا وقت دیا گیا ہے۔ PIA کے امریکہ میں روز ویلٹ ہوٹل کی نجکاری پر پھر التوا کا شکار، نئے مالیاتی مشیر کی تقرری کے لیے نئی درخواستیں طلب، درخواست کے ساتھ $1,000 امریکی جمع کرانا ہوں گے۔ لاہور میں 2 مبینہ پولیس مقابلے، 4 ملزمان ہلاک۔ راولنڈ میں 30 روپے کے تنازع پر 2 بھائیوں کے قتل میں ملوث ملزمان اویس اور شہزاد ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ CCD چونگ دونوں گرفتار ملزمان کو نشاندہی کے لیے راولنڈ لے کر گئی تھی۔ مانووال میں روپوش شاہ گینگ کے 2 اہم کارندے انجام کو پہنچے۔ حسنین اور عمر گرفتاری سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہلاک ملزمان نے سوشل میڈیا پر CCD افسران کو دھمکیاں دی تھیں۔ امریکہ نے بھارت پر 50% ٹیرف پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ مودی سرکار کی دوگلی پالیسی پر ٹرمپ انتظامیہ کا سبق سکھانے کا فیصلہ، رعایتی روسی تیل خریدنے والوں کو سزا ملے گی۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے بھارت روسی تیل خرید کر یوکرین جنگ کے لیے ماسکو کی فنڈنگ کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی برآمدات میں کمی، بے روزگاری میں اضافہ اور شرح نمو نیچے آئے گی۔ بھارت نے گزشتہ سال امریکہ کو $87 ارب کی برآمدات کی تھیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی درندگی، مزید 50 فلسطینی شہید کر دیے۔ القسام بریگیڈ کے جوابی حملے میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک۔ مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ لیو نے بھی فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ غزہ سے متعلق آج اہم اجلاس کی صدارت کریں گے۔ سلامتی کونسل میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اجلاس، اسرائیل سے فوری جنگ بندی اور بلا رکاوٹ امداد کی فراہمی کا مطالبہ۔ برطانوی مندوب نے کہا غزہ میں فوجی آپریشن کا دائرہ وسیع کرنے کا منصوبہ۔ پاکستان کا غزہ میں نسل کشی روکنے کے لیے سلامتی کونسل سے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب میں کہا غزہ میں بڑے پیمانے پر قتل، بے دخلی، قحط اور تباہی جاری ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی سرعام نسل کشی کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل تماشائی نہ بنے، ہر لمحہ خاموشی دکھ کو بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی صریح خلاف ورزی ہیں۔ سلامتی کونسل کو اپنے چارٹر کے مطابق اقدامات کرنا ہوں گے۔ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل اور فاقہ کشی اب بند ہونی چاہیے۔ آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ مظلوم فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی مظالم کے خلاف پھر بول پڑے۔ کہا پارلیمنٹ میں غزہ کے حالات پر بات کروں گا۔ بطور آسٹریلوی اور سب سے بڑھ کر بطور انسان حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ غزہ میں مظالم رکوانے اور امدادی سامان کی فراہمی کی اجازت دینے تک اسرائیل پر پابندیاں عائد کی جائیں۔ امریکی شہر منیاپولس کے چرچ میں فائرنگ، 2 بچے جان سے گئے، 20 زخمی، 7 بچوں کی حالت تشویشناک۔ پولیس کے مطابق حملہ آور نے کیتھولک اسکول میں اندھا دھند گولیاں برسائیں اور پھر خودکشی کر لی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واقعے پر گہرے دکھ کا اظہار، متاثرین کے لیے دعا کی اپیل کی۔ کہا وائٹ ہاؤس کی اس المناک صورتحال پر کڑی نظر ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا طلبہ اور صحافیوں کے ویزے کی مدت محدود کرنے کا فیصلہ، محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی نے تجاویز پیش کر دی۔ کہا غیر ملکی طلبہ کو حاصل لامتناہی قیام کی استثناء ختم کی جائے۔ قانون منظور ہوا تو غیر ملکی طلبہ 4 سال سے زیادہ امریکہ میں نہیں رہ سکیں گے۔
मीडिया नुमाइंदों को 8 माह बाद वापस जाना होगा। कैंप मुकम्मल, तैयारियां फाइनल, शारजा में सजेगा ट्राई सीरीज का दंगल। दुबई में कैंप के आखिरी रोज भी खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस। सैफ अली की सीरीज का पहला मैच कल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। हुकूमत की कौमी हॉकी टीम को प्रो लीग में शिरकत की इजाजत। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इवेंट के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर। मजमूई तौर पर दरकार 35 में से 10 करोड़ रुपए हॉकी फेडरेशन को खुद जमा करने होंगे। प्रो लीग में दुनिया की बेहतरीन टीमें शरीक होंगी। खिलाड़ियों को जबरदस्त तजुर्बा और टीम को रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा। मुक्के, घूसे और ताबड़तोड़ हमले। कराची में इंटर प्रोविंशियल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 80 के करीब बॉक्सर अंडर 22 कैटेगरी में किंग ऑफ द रिंग बनने के लिए इन एक्शन। ज्यादातर मुकाबलों के फैसले टेक्निकल नॉकआउट की बुनियाद पर हो रहे हैं। और नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का टाइटल वजीरिस्तान वॉरियर्स ने अपने नाम कर लिया। पाक फौज के जेर एहतमाम अंडर 16 फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में वजीरिस्तान वॉरियर्स ने कराची लाइट्स को 4-0 से शिकस्त दी।